بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس سورہ کا ترجمہ دیکھیں گے وہ ہے سورۃ الزلزال۔ سورۃ الزلزال ایک مدنی سورت ہے۔ یہ 8 آیتوں پر مشتمل سورت ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، پسند آنے پہ لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، یعنی سارے مردے جو زمین میں دفن ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے، اور زمین میں جو خزانے دفن ہیں زمین ان کو بھی اگل دے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کسی نے مال کی خاطر کسی کو قتل کیا ہوگا، یا جس نے مال و دولت کی خاطر رشتہ داروں کا حق پامال کیا ہوگا، یا اس کی خاطر چوری کی ہوگی، وہ اس مال کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ ہے وہ مال جس کی وجہ سے میں نے یہ گناہ کیے تھے، پھر کوئی بھی اس سونے چاندی کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی۔ زمین پر کسی نے جو اچھے یا برے عمل کیے ہوں گے، زمین ان کی گواہی دے گی کہ یہ انسان اچھا ہے یا فلاں انسان برا ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دی جائیں۔ واپس آنے سے مراد قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف جانا بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اعمال دکھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال نامہ دکھا دیا جائے گا، اور واپسی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو کر مختلف حالتوں میں واپس آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال کا نتیجہ دکھا دیا جائے۔ نیک لوگوں کو اپنے نیکیوں کا انعام دکھا دیا جائے گا، اور برے لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دکھا دی جائے گی۔ فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَہُ، چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَہُ، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ برائی سے مراد وہ برائی ہے جس سے کسی شخص نے دنیا کی زندگی میں توبہ نہ کی ہو، کیونکہ سچی توبہ سے گناہ معاف ہو کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ کیے ہی نہیں تھے، اور سچی توبہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس گناہ کی تلافی ممکن ہو اس کی تلافی بھی کی جائے۔ مثلاً کسی کا حق ہے تو اسے دے دیا جائے، یا اس سے معاف کرا لیا جائے، یا فرائض چھوٹے ہیں تو ان کی قضا کر لی جائے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے پہ لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم لوگوں کو اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی جو بات ہے خاص وہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کی جائے تاکہ کوئی سے بھی کبیرہ اور صغیرہ گناہ ہے وہ معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ یا ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین، رحم کرنے والا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم اور رحمت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا بھی کرتے رہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نعمتوں سے نوازے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ جزاک اللہ۔